نبی اکرم جو قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کریں گے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو دنیا کے اندر چھوڑ دیا ان کی شکایت بھی کی جائے گی، کیا؟ اللہ یہ میری قوم ہے، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ قرآن نہ پڑھنا یا قرآن کو چھوڑ دینا یہ نبی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، یہ نبی کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ سارے نبیوں کے باپ ہیں حضرت ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سارے کے سارے انہی کی نسل سے آئے۔ باپ کو چھوڑا ابراہیم نے، اللہ نے ان کو تمام نبیوں کا باپ بنا دیا۔ یہ ابراہیم ہے۔ جتنی زیادہ آزمائش اس پیغمبر کی ہوئی ہے اتنی زیادہ آزمائش کسی اور کی نہیں۔ قدم بتاتے ہیں انسان کتنا طاقتور ہے، قدم بتاتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے یمشون علی الارض ہونا، جب زمین میں چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما۔ اللہ کی آپ کو پتا ہے کہ یہ جاہل ہے، قالوا سلاما، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل عزت حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج 19ویں پارے کی
منتخب آیات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن سے بیٹا مانگتے ہیں، جن سے بیٹی مانگتے ہیں، جن کی مزاروں پر چادر چڑھاتے ہیں، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، نہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو پیدا نہ کرے وہ خالق نہیں ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا ہوا وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، نہ وہ کسی کو پیدا کرتے ہیں، وہم یخلقون، در حقیقت وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو پیدا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود کون ہوگا؟ جو پیدا کرتا ہو۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جن کے آگے جھک رہے ہیں، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، مشکل کشائی کروا رہے ہیں، آپ کو دینا تو دور کی چیز ہے، آپ کی آسانی کو اور آپ کی پریشانی کو دور کرنا تو بات کی چیز ہے، یہ اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کو جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، یہ اپنی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی پریشانی تو دور کرنا بہت بات کی چیز ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَحَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ یہ کسی کی موت کے مالک ہیں، نہ کسی کی زندگی کے مالک ہیں، اور نہ یہ قیامت کے دن اٹھائے جانے والی چیزوں کے مالک ہیں۔ یہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یوم یرون الملائکہ لا بشری یومئذ للمجرمین، قیامت کے جب موت کے وقت فرشتوں کو دیکھیں گے، جب موت کے وقت مجرموں کو فرشتے نظر آئیں گے، کافروں کو فرشتے نظر آئیں گے، لا بشرا، خوشخبری نہیں ہے ان کے لیے، خوشی نہیں ہوگی، ڈریں گے، ڈریں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب مجرم کے پاس، فاسق کے پاس، فاجر کے پاس، کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو بڑا ڈر جاتا ہے ان کو دیکھ کر کے، ڈر جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر بھاگنے لگتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح اب اس جسم کو چھوڑ دے، آج اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ جب بری روح یہ منظر دیکھتی ہے، فرشتوں کو دیکھتی ہے، جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے، فرشتے بار بار اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
यौम यरौनल मलाइका ला बुशरा यौमइदिल लिल मुजरिमीन, जब मुजरिमीन फरिश्तों को देखेंगे तो उन्हें खुशी नहीं होगी। इतनी हैबत होगी फरिश्तों को देखकर, इतनी डेंजर शक्ल होगी उनकी कि आदमी डर जाएगा और उसकी रूह है जिस्म के अंदर भागने लगेगी। उसके बाद फरमाया जा रहा है जन्नती जो होंगे वो जन्नत के अंदर हमेशा रहेंगे, कभी निकाला नहीं जाएगा। वह अहसनु मकीला, एक नुक्ता मैं आपको बताऊं, कयामत का जो दिन होगा वो कितने साल के बराबर होगा? 50 साल के। यहां अल्लाह फरमाता है वह अहसनु मकीला। कैलूला आदमी कितनी देर में करता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। फरमाया जा रहा है कयामत का दिन मोमिनों के लिए ऐसा होगा, वह अहसनु मकीला से बताया जा रहा है कि जितनी देर आदमी आराम करता है। और हदीस के अंदर आता है कि कयामत का दिन मोमिनों के लिए, नेक लोगों के लिए ऐसा होगा, इतनी देर होगी कि आदमी जितनी देर में फ़र्ज़ नमाज अदा करता है। तो बहुत जल्दी से कयामत का दिन गुजर जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में मुकदमा दायर फरमाएंगे और क्या कहेंगे? या रब्बी, आए मेरे रब, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ये जो मेरी कौम है इसने कुरान को छोड़ दिया था। हादल कुरान महजूरा, इसने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया था। नबी अकरम जो क़यामत के दिन पूरी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे, मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए, तौहीद वालों के लिए, लेकिन जिन लोगों ने कुरान को दुनिया के अंदर छोड़ दिया उनकी शिकायत भी की जाएगी। क्या? अल्लाह ये मेरी कौम है, अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। तो मालूम ये चला कि कुरान ना पढ़ना या कुरान को छोड़ देना ये नबी की तकलीफ का बायस बनता है, ये नबी की तकलीफ का सबब बनता है। या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। उसके बाद फरमाया वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदू, हमने हर नबी का दुश्मन बनाया है। कुरान के बाद फौरन नबी के दुश्मन का जिक्र है। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है जो आदमी कुरान को छोड़ देता है गोया कि वो नबी का दुश्मन है, उसने नबी से अदावत मोल ले ली है। कुरान को छोड़ना। अच्छा, कुरान छोड़ने का मतलब क्या है? कुरान छोड़ना कहते किसको है? कुरान छोड़ने का मतलब है छोड़ने का मतलब है आदमी कुरान पर ईमान लाना छोड़ दे। कुरान छोड़ने का मतलब है आदमी कुरान की तिलावत करना छोड़ दे। कुरान छोड़ने का मतलब है आदमी कुरान पर तदब्बुर छोड़ दे। कुरान छोड़ने का मतलब क्या है? कुरान से नसीहत हासिल करना छोड़ दे। जनाब, आज हम सब ने कुरान को छोड़ दिया है। ना तो हमें कुरान पढ़ने की तौफीक है, ना हमें कुरान समझने की तौफीक है, ना हमें कुरान से नसीहत हासिल करने की तौफीक है। याद रखिए, कुरान छोड़ना ये इतनी बड़ी नबी को तकलीफ देने के मानंद है कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। आज हम सब के घरों के अंदर कुरान रखा हुआ है, हम सब के घरों में कुरान मौजूद है, लेकिन साल गुजर जाते हैं किसी को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है। ख़वातीन इस मामले में फिर भी अच्छी हैं कि वो रमज़ान में कुरान पढ़ लेती हैं। मर्दों का ये हाल है कि वो रमज़ान में एक मरतबा कुरान का दौर भी नहीं कर पाते हैं। ख़वातीन के अंदर फिर भी कुरान के ताल्लुक़ से बेदारी है, लेकिन मर्दों के अंदर ये बेदारी नहीं है। कुरान बिल्कुल छूट चुका है। हाज़ल कुरान महजूरा। साल गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती है। 2020 में
میں نے عربی کی ایک پوسٹ پڑھی تھی، عربی کے اندر آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا. کسی مسجد میں کوئی حافظ صاحب آئے تراویح پڑھانے کے لیے یا درس وغیرہ دینے کے لیے، تو ایک شخص نے ان کی دعوت کی کہ آپ آئیں، گھر پہ آپ کی دعوت ہے. تو وہ حافظ صاحب، وہ عالم صاحب دعوت کے اندر شریک ہوئے اور بیٹھ کر کے انہوں نے کھانا کھایا. جب کھا کر کے فارغ ہو کے چلے گئے تو ان کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جہاں یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر پاس ہی میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، میں نے رکھے تھے اور وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں. جب سے امام صاحب گئے، حافظ صاحب گئے، تب سے وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ امام صاحب نے پیسے چوری کر لیے، وہ لے گئے، آپ ان سے لے کر کے آئیے. تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے امام صاحب لے گئے، اب ان سے کیا پوچھا جائے، اگر وہ نہیں لے گئے تو ان پر الزام ہوگا گویا کہ ٹھیک ہے اگر لے گئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد ہم ان کو اپنے گھر کے اندر کبھی نہیں بلائیں گے. ٹھیک ہے. بہت حیرت کی بات ہے. آگے چل کر اگلا سال پھر آیا تو شوہر بیوی سے کہتا ہے دیکھو 1 سال گزر گیا ہے اس بات کو، کہو تو اس بار پھر دعوت کر دیں اور پیسے وغیرہ آس پاس نہ رکھنا. کہا ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرنا. کہا کیا؟ کہا جب وہ آئیں تو ان سے ایک بار یہ ضرور پوچھنا کہ ان پیسوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے یا آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا ہے. کہا ٹھیک ہے پوچھ لوں گا. دوسری مرتبہ پھر دعوت میں آئے، وہ اگلے سال کھانا وغیرہ کھا لیا. تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کی جب میں نے پچھلے بار دعوت کی تھی، گزشتہ سال دعوت کی تھی، تو یہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، جب آپ گئے تب سے وہ پیسے نہیں مل رہے تھے، تو آپ نے ان پیسوں کو کیا کیا؟ ان کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ ان کی زبان سے نکلا کیا آپ لوگوں نے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا؟ کیا آپ لوگوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ کہا قرآن لے کے آؤ. تو الماری میں قرآن رکھا ہوا تھا، قرآن لایا گیا، قرآن کھولا گیا تو قرآن کے اندر وہ پیسے موجود تھے. کہا یہ پیسے میری نظروں کے سامنے تھے اور مجھے ڈر تھا کوئی بچہ نہ لے جائے، ہوا کے جھونکے سے اڑ نہ جائے. قرآن رکھا ہوا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ قرآن میں رکھ دوں. آپ کم سے کم ہر روز قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو جب کھولیں گے تو وہ پیسے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ آپ نے 1 سال سے قرآن بھی نہیں کھولا. جی ہاں یہ حالات ہیں، سال گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے، قرآن سے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آئے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا تھا. قرآن کی تلاوت کریے، قرآن سے جڑیے، پڑھیے، سمجھیے، تدبر کیجیے، غور کیجیے، نصیحت حاصل کیجیے. اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض تھا، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اچھا ایک دم نازل کیوں نہ ہو گیا، پورا کا پورا قرآن ایک بار میں نازل کیوں نہ ہو گیا. اچھا بتاؤ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ ہاں کون بول رہے تھے؟ کس نے بولا؟ ہاتھ اٹھائے. کس نے تیز کس نے بولا؟ آپ لوگ بتائیں. 23 سال میں ہی نازل ہوا. کتنے سال میں؟ 23 سال میں. تو کفار کا اعتراض ہے یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ ایک بار میں نازل کیوں نہ ہو گیا؟ تو فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، اس قرآن کو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ آپ کا دل جو ہے جم جائے، آپ کا دل جو ہے مضبوط ہو جائے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کھیت میں پورے سال کی بارش اچانک ہو جائے تو کھیت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. مٹی پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے، کھیت میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے، تب کھیت سے فصل اچھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کا دل کیا ہے؟ جم جائے. معلوم یہ چلا جب کوئی پریشانی ہو، جب کبھی کوئی ٹینشن ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو.
اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، کہ رات کو اللہ نے لباس بنایا، پردہ بنایا، یعنی رات کس لیے ہے؟ سونے کے لیے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند جو ہے آرام کرنے کے لیے، اور دن کس لیے بنایا؟ تاکہ آدمی اٹھ کر کے کام دھندہ کرے۔ تو رات سونے کے لیے ہے، نیند آرام کرنے کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو دن ہے وہ کام کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کیا ہیں؟ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے حقیقی بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ راستے میں چلتے ہیں تو نرم انداز میں، جب راستے میں چلتے ہیں تو نرم مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، معلوم یہ چلا اللہ کا اگر برگزیدہ بندہ بننا ہے، اللہ کا اگر نیک بندہ بننا ہے تو راستے میں چلو نرمی کے انداز میں۔ نرمی کے اللہ کے بندے کون ہیں؟ حقیقی بندے یمشو عباد الرحمانی یمشون علی الارض ہونا، زمین میں چلتے ہیں تو نرم مزاجی کے ساتھ۔ قدم جو ہوتا ہے انسان کا آئینہ ہوتا ہے، قدم بتاتے ہیں کہ انسان کتنا متکبر ہے، قدم بتاتے ہیں، چلنے کا اسٹائل، چلنے کا انداز بتاتا ہے اس آدمی کے اندر کتنا گھمنڈ ہے، کتنا غرور ہے، یہ کتنا نرم ہے، کتنے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو قدم جو ہوتے ہیں یہ انسان کا آئینہ ہوتے ہیں، قدم بتاتے ہیں انسان کتنا طاقتور ہے، قدم بتاتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے یمشون علی الارض ہونا، جب زمین میں چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلام، اللہ کی سلامتی۔ معلوم یہ چلا جب جاہل آپ سے کوئی سوال کرے، جب جاہل آپ سے بات کرے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جاہل ہے، قالوا سلام، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یاد آیا، امام احمد ابن حنبل اپنے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو درس دے رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور امام احمد ابن حنبل کو گالی دینا شروع کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ اس کو منع کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے کہا کیا میں بھی اس کی طرح بن جاؤں، کیا میں بھی اس کی طرح بن جاؤں؟ تو معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کا جواب گالی نہیں ہے، آپ خاموشی کے ساتھ نکل جائیں۔ گالی دینے والے کو آپ گالی کے ذریعے جواب نہ دیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ گالی دیتے تھے، اور اگر کوئی اللہ کے رسول کو گالی دیتا تھا تو آپ اس کا جواب بھی گالی میں نہیں دیتے تھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کے بعد وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، آج ہماری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ موبائل فون کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر۔ اللہ کے بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو سجدے میں، قیام میں گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، آئے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، آئے اللہ مجھے جہنم کی سزا سے بچا لے۔ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور جہنم کا جو عذاب ہے چمٹنے والا ہے۔ غرامہ کا مطلب چمٹنے والا، جو ایک بار پکڑ لے پھر چھوڑے نہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جب راستے میں چلتے ہیں تو نرم مزاجی کے ساتھ، جب جاہل کوئی بات کرے سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ رات میں اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے رکوع سجدے قیام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज में हमको अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। एक दुआ हम सब पढ़ते हैं, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसिम वल मग़रम। तो जो जिंदगी के फितने हैं, जो मौत के फितने हैं, उन सब से पनाह है। अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगे। तो अल्लाह के बंदे कौन है? जो रात में क़याम, रुकू, सुजूद करते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल, ये जो बंदे हैं, ये जो जहन्नम से पनाह मांगते हैं, क्या ये गुनहगार हैं, शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं? कहा नहीं आयशा, ये वो बंदे हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो रोज़ा रखने वाले हैं, वो जो सदका व खैरात करने वाले हैं। मतलब जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमने नमाजें तो बहुत पढ़ी हैं, अल्लाह हमारी नमाजों को रद्द ना कर दे, हमारे सदक़े को, हमारे खैरात को रद्द ना कर दे। तो अपनी कबूलियत के लिए डरते हैं कि अल्लाह मैंने नमाजें तो पढ़ ली हैं, अब उसको कबूल करना तेरा काम है। इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के बंदे वो हैं ना बहुत कंजूसी करते हैं, ना बहुत ज़्यादा इसराफ करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं। अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते नहीं हैं। अल्लाह के बंदे वो हैं जो गुस्से में किसी का कत्ल नहीं करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं। अल्लाह के बंदे वो हैं वला यज़नून, जो जिना नहीं करते हैं। तो ये अल्लाह के बंदे हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए, अल्लाह ने कहा कि जाओ उसको दीन की दावत दो और उससे कहना कि बनी इसराइल को छोड़ दे। हज़रत मूसा गए, फ़िरौन कहता है कि तुम तो वही हो ना कि मेरे कौम का, मेरी बरादरी का एक शख्स का कत्ल तुमने किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, मैंने भूल की सूरत में, अनजाने की सूरत में मैंने उससे कत्ल कर दिया था। हज़रत मूसा ने एक आदमी का कत्ल किया था, लेकिन वो अचानक गलती से, जानबूझकर हज़रत मूसा ने कत्ल नहीं किया था। तो जब फ़िरौन कहेगा कि तुम तो वो हो कि मेरी कौम के एक शख्स का कत्ल तुमने किया था, तो हज़रत मूसा कहेंगे हाँ मैंने कत्ल किया था, लेकिन वो गलती से हो गया था। मालूम ये चला कि गलती का एतराफ़ करना, गलती को मान लेना, ये किसका काम है? बड़े लोगों का काम है। जिनके दिल बड़े होते हैं वो गलती को मानते हैं, और जिनके दिल छोटे होते हैं वो गलती को नहीं मानते। जादूगरों को इकट्ठा कर लिया, मुकाबला होने वाला है। जादूगर कहते हैं हज़रत मूसा से कि आप पहले डालें या हम डालें, आप पहले डालें या हम डालें। फ़िरौन है, दरबार लगा हुआ है, हज़रत मूसा भी मौजूद हैं, कोने कोने से बड़े बड़े जादूगर आए हुए हैं। फ़िरौन कहता है मूसा से जीत जाओगे? जादूगरों से कहते हैं क़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरौन, फ़िरौन तेरी इज्जत की कसम हम जीत जाएंगे। और बाद में क्या हुआ? वो हार गए, जीते नहीं। मालूम ये चला जो अल्लाह के अलावा किसी और से इज्जत तलब करेगा वो दुनिया के अंदर जलील होगा। इज्जत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इज्जत मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगिए। हज़रत मूसा से कहते हैं मूसा तुम डालो या पहले हम डालें? हज़रत मूसा फरमाते हैं तुम पहले डालो। उन्होंने अपनी रस्सियों को डाला और वो रस्सियां जो हैं देखते देखते सांप बन जाती हैं। यहां पर मुनाजरे का एक तरीका बताया जा रहा है। देखो, एक होती है जंग, जंग के अंदर क्या होता है? तलवारें चलती हैं, खंजर चलते हैं, बंदूकें चलती हैं। और एक होता है मुनाजरा, मुनाजरे का मतलब इल्मी गुफ्तगू। तो जंग का तरीका क्या है? जंग के अंदर हमला करो सबसे पहले, ताकि दुश्मन जो है वो वहीं पर ज़ेर हो जाए, दुश्मन को मौका ना दो कि वो तुम पर हमला करे, पहले ही दुश्मन पर हमला कर दो। लेकिन मुनाजरे का तरीका ये है
کہ سامنے والے کو پہلے بولنے دو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے دلائل اخذ کرتے رہو، دلائل لیتے رہو، اور جب وہ اپنی دلیلیں دے چکے اپنی دلیل لا کر کے اس کو مبہوت کر دو، اس کے علم کی دھجیاں اڑا دو۔ یہ ہے مناظرے کا طریقہ۔ تو مناظرے میں پہلے اپنی دلیل پیش نہ کرو، دوسرے کی دلیل لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا، کہا پہلے تم ڈالو پھر میں ڈالتا ہوں۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ایمان لے کر کے آتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون کہتا ہے میں تمہیں بڑی خطرناک سزا دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے پیروں کو الٹی جانب سے کٹوا دوں گا، پہلے دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا، پھر بائیں پیر کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر دائیں پیر کو۔ وہ کہتے ہیں آئے فرعون جو کرنا ہے کر لے، مگر کیا اب ہم تیرے آگے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں؟ لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں ہے، آئے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، اب ایمان لانے کے بعد ہمیں تیرے عذاب کی اور تیرے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، سب سے بڑے نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اکثر صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، بنی اسرائیل کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ تو اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے نبی ابراہیم کے بارے میں بتائیں۔ یہ حضرت ابراہیم کون ہے؟ کون ہے؟ پیغمبر ہیں، اور یہ پیدا کہاں ہوئے؟ کون جواب دے گا؟ کوئی اور جواب نہیں؟ کوئی اور جواب؟ کوئی اور نہیں؟ بابل میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ کہو بابل۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ عراق میں۔ کہاں ہے؟ عراق میں۔ تو حضرت ابراہیم بابل میں پیدا ہوئے جو عراق میں ہے۔ ان کا جو باپ تھا وہ کیا تھا؟ مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتا تھا، خود بتوں کے آگے جھکتا تھا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میرے والد صاحب، آپ کن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کن بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ معلوم یہ چلا سب سے پہلے توحید کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے کس سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جانتے ہو باپ نے کیا کہا؟ سورہ مریم کے اندر ہے، حضرت ابراہیم کا باپ کہتا ہے آئے ابراہیم خاموش رہو، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آئے ابراہیم خاموش ہو جاؤ ورنہ اتنا ماروں گا کہ پتھروں سے مار مار کے خون نکال دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور شہر سے نکال دوں گا۔ حضرت مریم نے قوم کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا۔ حضرت مریم نے قوم کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، حضرت ابراہیم نے قوم کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ سارے نبیوں کے باپ ہیں حضرت ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سارے کے سارے انہی کی نسل سے آئے۔ باپ کو چھوڑا ابراہیم نے، اللہ نے ان کو تمام نبیوں کا باپ بنا دیا۔ یہ ابراہیم ہے۔ جتنی زیادہ آزمائش اس پیغمبر کی ہوئی ہے اتنی زیادہ آزمائش کسی اور کی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں
جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا. سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ باتیں بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر ہے. جو چیزیں گزر چکی ہیں اس پر بحث نہیں کرتے ہیں. حضرت صالح کا بھی ذکر گزر چکا ہے. قوم لوط کا ذکر بھی گزر چکا ہے. یہ دنیا کے اندر پہلی ایسی قوم تھی جس نے سب سے گندا کام شروع کیا. سب سے گندا کام, اور ایسا گندا کام کہ جانور بھی وہ کام آپس میں نہ کریں. جانور بھی وہ کام آپس میں نہ کریں. اتنا گندا کام اس قوم نے شروع کیا. اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ مشرک تھی اور ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی. اب اس کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے. بڑی اہم بات. سب کان کھول کر کے سنیں, متوجہ ہو جائیں. پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں اور 3 کتابیں آسمانی ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. 4 ہو گئی. ان ساری کتابوں میں قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے بارے میں خود بتاتی ہے. خود قرآن کہاں سے نازل ہوا بتایا جا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو مقدس کتاب قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. کس کے ذریعے نازل ہوا؟ اس قرآن کو کون لے کر کے آیا ہے؟ آپ تورات سے سوال کریں, تورات کو کون لے کر کے آیا ہے؟ زبور سے سوال کریں, انجیل سے سوال کریں, ساری کتابیں خاموش ہیں. آپ جب قرآن سے سوال کریں جواب دے گی نزل بہ الروح الامین. روح الامین کے ذریعے, جبرائیل امین کے ذریعے مجھے نازل کیا گیا ہے. اور کس پر نازل کیا گیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے بلسان عربی مبین, اور یہ عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے. قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے. دنیا کی اور کتابیں ان سے پوچھیں کس مہینے میں نازل ہوئی, نہیں بتائیں گی. قرآن بتاتا ہے کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں نازل ہوا, رات میں یا دن میں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رات میں نازل کیا گیا ہے اور وہ بھی طاق راتوں میں نازل کیا گیا ہے. تو قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور نبی اکرم کے دل پر نازل ہوئی ہے عربی زبان کے اندر. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اچھا بتاؤ, دنیا کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے پاک دل کس کا ہے؟ آپ لوگ بتائیں کس کا ہے؟ ضروری نہیں انہوں نے جو جواب دیا وہ غلط ہی ہو, صحیح جواب ہے. سب سے مقدس دل, سب سے پاک, سب سے طاہر دل کس کا ہے دنیا کے اندر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سارے انسانوں میں کیوں آپ کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے صاف کیا گیا. کسی کا دل زمزم کے پانی سے صاف نہیں کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف کیا گیا ہے. تو سب سے مقدس دل, سب سے خوبصورت دل کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. نمل کا مطلب چیونٹی ہوتا ہے, اینٹ. سورہ نمل شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہت دی تھی.
हवाओं पर, परिंदों पर, जानवरों पर, चींटियों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी, हुकूमत थी। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने सुलेमान को बादशाहत दी, कहा इल्म दिया, इल्म दिया। वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा। मालूम ये चला कि इल्म का मकाम सबसे बुलंद होता है, इल्म का मकाम सबसे बुलंद है। हज़रत दाऊद को और हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने सब कुछ दिया था, हुकूमत दी थी, लेकिन जिक्र किया किसका? वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा। हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, तो इल्म का मकाम बुलंद होता है। आदमी दिन भर मेहनत करता है। आप लोगों में कितने लोग मजदूर हैं, दिन भर पत्थर जोड़ रहे हैं, ईंटें गारा मिला रहे हैं, और शाम को मजदूरी क्या मिल रही है? 500 रुपए। 500 रुपए। एक इंजीनियर आया, नक्शा बनाया, 10,000 रुपए लेकर के घंटे के अंदर चला गया। क्यों? इल्म, इल्म का मकाम ज्यादा बुलंद है, इल्म का मकाम ज्यादा बड़ा है। उसने अपने इल्म से करतब दिखाया, नक्शा बनाया, 10-15 हजार लेके चला गया। आप दिन भर ईंटें ढोते रहें, गारा मिलाते रहें, टाइल्स लगाते रहें, पत्थर लगाते रहें, शाम को कितने रुपए मिल रहे हैं? तो इल्म का मकाम ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ने इनको मखलूकात की जुबान सिखाई थी, समझ जाते थे चींटी क्या बोल रही है, हाथी क्या बोल रहा है, मक्खी क्या बोल रही है। कौम के साथ गुजर रहे हैं, लश्कर के साथ गुजर रहे हैं। हत्ता इदा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के जा रहे हैं। चींटियों की जो सरदार है वो सारी चींटियों से कहती है, आए चींटियों, अपने अपने बिलों के अंदर छुप जाओ, अपने अपने घरों के अंदर चली जाओ, अपने अपने मस्कनों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि सुलेमान अपना लश्कर लेकर के आ रहा है। कहीं उसका लश्कर तुम्हें रौंद ना दे, कहीं उसका लश्कर तुम्हें हलाक ना कर दे, कहीं तुम्हारे ऊपर चढ़ ना जाए, तुम्हें मार ना दे। आए चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान ने जब ये सुना, अल्लाह ने उनको सुना दिया था। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने वो मलका दिया था कि चींटियों की जुबान भी हजरत सुलेमान समझ लेते थे। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। हजरत सुलेमान उनके इस कौल से उनको मुस्कुराहट आ गई, हंस पड़े। आय अल्लाह, तेरा कितना बड़ा एहसान है, तूने मुझे इन चींटियों की जुबान भी सिखाई है। सुलेमान चींटियों की जुबान जानते थे। पार्लियामेंट लगी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे जानवर मौजूद है, सारे परिंदे मौजूद है। वह तफक्कद तैर, एक परिंदा नहीं है, एक परिंदा नहीं है। माली अला और अल हुदहुद, उसका नाम क्या है? हुदुद है। हुदुद कहां चला गया? हुदुद कहां है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। फरमाया लउअद्दिबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। ये हुदुद मुझे बगैर बता करके कैसे जा सकता है? आने दो इसको, बड़ी खतरनाक सजा दूंगा, या आज मैं इसको ज़िबा कर डालूंगा। हाँ, अगर कोई दलील या कोई उज़्र पेश ना कर दे। मालूम ये चला, अगर कोई आपके सामने जायज़ उज़्र पेश कर दे, उस्ताद के सामने शागिर्द कोई जायज़ उज़्र ला दे, तो उस शागिर्द को माफ़ कर दिया जाएगा। आने दो, कहाँ गया है? अगर कोई दलील लेकर के नहीं आया, कोई उज़्र पेश नहीं किया, आज तो इसको बहुत खतरनाक सजा दूंगा या इसको ज़िबाई कर दूंगा। हुदूद आया, फरमाया आए सुलेमान, मैं मुल्क सबा से आ रहा हूं, सब मुल्क सबा से आ रहा हूं। और मैंने क्या देखा? एक औरत को देखा है जो उस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है, उस मुल्क की बादशाह है, और वहां के लोग सूरज और चांद की इबादत करते हैं। मैं ये देख करके आ रहा हूं। अंदाजा लगाएं, एक परिंदे को भी इल्म है कि इबादत किसकी की। एक परिंदा भी जानता है कि औरत की हुकूमत करने के लायक नहीं है। हजरत सुलेमान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। एक खत हजरत सुलेमान ने दिया, एक खत हजरत सुलेमान ने दिया, कहा जाओ उसके महल में डाल करके आओ, फिर देखता हूं कि उसका जवाब क्या है। गया हुदूद और उसने वो खत हजरत
سلیمان نے جو خط دیا تھا اس نے ملکہ سبا کے محل میں ڈال دیا. اب ملکہ سبا کو وہ خط ملا, اس نے خط پڑھا, سارے درباریوں کو جمع کیا. قالت یا ایھا الملأ انی, قال یا ایھا الملأ, آئے میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں, آئے میری قوم کے لوگوں, مجھے خط ملا ہے, انہو من سلیمان, جو سلیمان کی طرف سے ہے, وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آئے لوگ قوم, آئے میرے قوم کے لوگوں, آئے میرے قوم کے سرداروں, بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں اگر لڑنے کا ارادہ ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ عورت بڑی سمجھدار تھی, کہنے لگی اگر ہم سلیمان سے لڑیں گے تو ہم جیت نہیں پائیں گے. ایسا کرتے ہیں سلیمان کو تھوڑے تحفے تحائف دے کر کے دیکھنا چاہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے. اس نے کچھ تحفے, کچھ پیسہ وغیرہ حضرت سلیمان کے پاس بھیجا. حضرت سلیمان کے پاس جب وہ پہنچتا ہے, وہ کہتے ہیں اتمدوننی بمال, کیا تم مجھے مال دے کر کے مجھے میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے یہ تھوڑے سے پیسے دے کر کے میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے, کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, خبردار, ورنہ اگر میں جنگ کے لیے آ گیا ایک بڑا سا لشکر لے کر کے آؤں گا اور جتنے عزت دار ہیں سب کو ذلیل کر دوں گا. ظاہر سی بات ہے جب کہیں جنگ ہوگی تو جتنے عزیز ہوں گے سب ذلیل ہو جائیں گے, جتنے عزت دار ہیں سب کو ذلیل کر دوں گا. چپ چاپ مسلمان بن کر کے میرے پاس چلے آؤ. ان کو احساس ہو گیا کہ سلیمان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ساری قوم کے لوگ حضرت سلیمان کی طرف چلنے لگے, قافلہ چلنے لگا. حضرت سلیمان کو خبر مل گئی, اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جن بھی بیٹھا ہوا ہے, جنات پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت, ملکہ سبا کا تخت لے کر کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن, ایک جن تھا اس کا نام عفریت تھا. اس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں لے کر کے آ جاؤں, ابھی لے کر کے آ جاؤں گا. ایک تھا وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به, ایک جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہتا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا. اور تخت لے کر کے وہ آ گیا. کہا اچھا اس کے اندر تھوڑی کمی بیشی کر دو. تھوڑی کمی بیشی تخت کے اندر کر دی گئی. اب ملکہ سبا بلقیس آئی. حضرت سلیمان نے کہا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ اہاکذا عرشک؟ قالت کأنہ ہو, لگ تو یہی رہا ہے کہ میرا ہی ہے. ہاں یہ تو میرا ہی ہے. سمجھ گئی کہ سلیمان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں قیل ادخل الصرح, میرے محل کے اندر داخل ہو جاؤ. جب وہ محل کے اندر داخل ہوتی ہے تو حضرت سلیمان کا جو محل تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. اس نے اپنی شلوار کو اپنے پائچے کو اوپر کر لیا. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ پانی ہے, لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں تھا. بڑا عالیشان حضرت سلیمان کا محل بنا ہوا تھا. اس کو لگا یہ پانی ہے, شیشے کا محل پورا بنا ہوا ہے. صرح ممرد من قواریر. اس نے اپنے پائچے اونچے کر لیے کہیں پانی سے بھیگ نہ جائیں. اور بعد میں کہتی ہے قال رب انی ظلمت نفسی, آئے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں مسلمان ہو جاتی ہوں, میں سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہوں. حضرت سلیمان کا محل بڑا عالیشان تھا. تو معلوم یہ چلا کہ اگر مسلمان بھی کوئی اچھا خاصا گھر بنوانا چاہے تو غلط نہیں ہے, بنوا سکتا ہے, لیکن اس مال کے آگے اللہ کو نہ بھول جائے. حرام کے پیسے سے نہیں, حلال کے پیسے سے بنوائے, اور دنیا کی محبت میں اللہ کی محبت آڑ نہ بنے. تو یہ حضرت سلیمان کا محل تھا, یہ حضرت سلیمان کا قصہ تھا. اس سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ پرندوں کے اندر بھی اتنی عقل ہے
ان کو معلوم ہے کہ عبادت کا مستحق کون ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہدہد ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ ہدہد کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، ہدہد حرام ہے، آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کو ذبح کرنا حرام قرار دے دیا، اور یہ ہدہد ایک پرندہ پوری قوم کی ایمان لانے کا سبب بنا۔ معلوم یہ چلا کہ کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ جب ہدہد سے کام لے لیتا ہے تو ہم سے بھی کام لے سکتا ہے۔ آدمی ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھے اور کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو یہ 19ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔